جتنے وہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، ان کے اوپر اور زیادہ ہر قسم کا ظلم بھی کیا جاتا ہے، تشدد بھی کیا جاتا ہے۔ میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں اعجاز چودھری کی، ڈاکٹر یاسمین راشد، شہریار افریدی، عمر چیمہ، میاں محمود رشید، یہ جب نکلتے ہیں عدالت کے لیے، جب ان کو لے کے جاتے ہیں تو کیونکہ وہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں پارٹی کے ساتھ، ان کے اوپر کئیوں پہ تشدد کیا گیا، اعجاز چودھری پہ کیا گیا، میاں محمود رشید پہ کیا گیا۔ اب یہ ٹکٹ ہولڈرز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ کسی طرح ان کو پی ٹی آئی سے دور کریں، اور کئی کر چکے ہیں۔ جو لوگ چھپے ہوئے ہیں، جن کو پھر ان کے گھروں پہ اٹیک ہوتا ہے اور گھر توڑے جاتے ہیں، دریشکس پوری فیملی ہے پولیٹیکل، ان کے انہوں نے جو ان کا فارم ہاؤس ہے وہ توڑ دیا، اور ہمارے عمر ایوب کے گھر میں گھس گئے۔ وہ ابھی عاطف خان ہمارے اس کا اسلام آباد میں گھر ہے، وہاں گھس گئے، ادھر ڈھونڈ رہے ہیں، وہ سارے جو چھپے ہوئے ہیں، نوکروں کو لے جاتے ہیں اٹھا کے، اور پھر رشتہ داروں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، خواتین کا دھمکی دیتے ہیں کہ ہم آپ کی عورتوں کو اٹھا لیں گے۔ یعنی اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں کہ کبھی بھی کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ پاکستان کی سیاست میں ہم اتنا گر جائیں گے کہ یہ کہا جائے گا کہ اچھا ہم تمہاری عورتوں کو، تمہاری بچیوں کو، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ اس ایک لیول تک پہنچ چکے ہیں، اور عورتوں کو پکڑ کے انہوں نے جیلوں میں ڈالا۔ رانا ثناءاللہ کی پریس کانفرنس آئی کہ جی کہ ہم خود ہی کوئی کچھ ڈرامہ کرنے لگے ہیں ریپ کا۔ یہ ڈرے ہوئے ہیں عورتوں کو نکالتے ہوئے، ان کو پتہ ہے کہ کوئی عورت کسی قسم کے انتشار میں ملوث نہیں تھی، کسی جلانے میں جو ہوا آرسن، جو گھر جلائے گئے ہیں، جو 3-4، ان کو پتہ ہے کوئی عورت اس پہ نہیں تھی، بلکہ ان کو پتہ ہے کہ اکثریت سوائے تھوڑے سے زیادہ 100 ہوں گے، 150 لوگ ہوں گے، ان کو پتہ ہے باقی کوئی پرامن احتجاج کر رہے تھے۔ مجھے پتہ ہے کہ ججز کو بھی فون کالز آ رہی ہیں، نامعلوم فون کال کہ ہم یہ کر دیں گے، تمہاری یہ فائل ہے، ہم تمہیں یہ کر دیں گے، تمہاری بچوں کے پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اکثریت پولیس بالکل خوش نہیں ہے جو ان سے کروایا جا رہا ہے۔ جو پولیس کی اکثریت ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا یہ ظلم کیا جا رہا ہے، اندر گلو بٹ انہوں نے گھسائے ہوئے ہیں، اور پیچھے سے نامعلوم افراد کا پریشر آتا ہے۔ ہمارے ٹکٹ ہولڈرز پنجاب میں دیکھ لیں کتنے لوگ چھوڑ کے گئے۔ یعنی اس طرح کا ظلم جو کبھی ہوا نہیں ہے، کیوں نہیں چھوڑ کے جا رہے لوگ؟ اس کی 2 وجوہات۔ ایک، اس باری ٹکٹس میں نے خود دیے ہیں، زیادہ تر انٹرویو کیے ہیں، میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ نظریاتی لوگوں کو ٹکٹس دیے جائیں، اور اس باری زیادہ تر جو لوگ ہیں جن کو ٹکٹس ملے ہیں، پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں، وہ نظریے پہ کھڑے ہیں۔ لیکن دوسرا ایک اور بھی فیکٹر ہے، میں نے ایک کا مجھے میسج آئی کہ میرے اوپر بہت پریشر ہے، انہوں نے میری بزنس بند کر دی ہیں، انہوں نے اب فیملی کے اوپر آ گئے ہیں، پتہ ہے جی آپ کی بیٹی کی یہ ادھر شادی ہوئی ہے، اس کے اوپر اس کو بھی تنگ کرنے پہ آ گئے، تو جی میرے پہ بہت پریشر ہے۔ تو میں نے کہا پھر چھوڑ دو، میں نے کہا یعنی تمہاری اگر برداشت سے باہر ہے تو چھوڑ دو۔ وہ کہتا ہے جی اگر میں نے چھوڑا، مجھے سارا جو میرا علاقہ ہے، انہوں نے کہا اگر تم نے پی ٹی آئی کو چھوڑا تمہیں ووٹ ہی نہیں دیں گے۔ سو یہ اب سمجھنے والی بات ہے کہ لوگوں کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ اس وقت جس نے چھوڑا اس کی پالیٹکس ختم، اور جو چھوڑ کے گئے ہیں ان میں سے کئی لوگوں کو تو ہم نے ٹکٹ ہی نہیں دیے تھے، تو ان کو تو ویسے ہی یعنی چھوڑنا ہو تو ڈرامے کیے ہیں، اور کئی جو چھوڑے ہیں ان کو ہم نے ٹکٹ سے نہیں دینے تھے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ہم نے کانٹا ڈال دیا ہے، تو اس کے بعد جانا کدھر ہے ہم نے؟ یعنی کوئی روڈ میپ تو ہوگا نا۔ تو میں روڈ میپ ابھی تک جو سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک کنگز پارٹی تیار کر رہے ہیں کہ یہ جو تحریک انصاف کے جو بھی لوگ نکلیں گے ان کو اس پارٹی میں ڈال دیں گے، اور پھر یہ سیٹیں بڑھ جائیں گی۔ کیا اس طرح کی کولیشن پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکال سکتی ہے؟ میں جب سے گورنمنٹ سے نکلا ہوں، میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہمارے ملک میں ایک مضبوط گورنمنٹ، اور مضبوط گورنمنٹ کیا ہوتی ہے، یہ نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے کھڑی ہے، یہ مضبوط گورنمنٹ نہیں ہوتی۔ مضبوط گورنمنٹ وہ ہوتی ہے جس کے پیچھے عوام کھڑی ہوتی ہے، جو عوام جس کے اوپر اعتماد کرتی ہے۔ یہ لوگوں کو اکٹھا کر کے اور اسٹیبلشمنٹ پیچھے کھڑی ہو جائے
اور کسی کا خیال ہے کہ جو آج پاکستان کو مسئلے مسائل آ گئے ہم اس میں سے نکل جائیں گے، کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے۔ عمران خان نے کبھی کسی جوڈیشری کے اندر انٹرفیئر نہیں کیا، نیب کو اس نے نہیں کہا کہ فلانے آدمی کے اوپر کاروائی کرو، کسی ایف آئی اے کو۔ میرا جو میں نے ثناء اللہ ہے وہ آئی جی، میرے خیال میں ابھی پتہ نہیں کدھر پوسٹڈ ہیں، آئی جی تھے، ایک دفعہ کہو کہ میں نے کبھی کسی کے خلاف انتقامی کارروائی کا کہا ہے۔ ہمارے سارے 95% کیسز پرانے تھے۔ آپ میرے سے این آر او مانگ رہے تھے، آپ میرے سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے چوری کیا، ہم کوئی خاص مخلوق ہے الگ، ہمیں معاف کر دیں۔ ہم نے صرف ہمارے دور میں شہباز شریف کے کیس بنا تھا، مقصود چپڑاسی والا 16 ارب اور 8 ارب جو اس نے منی لانڈرنگ کی تھی کہ باہر سے پاپڑ والا اور ان کے نام پہ اور چینی والا کے نام پہ انہوں نے فراڈنٹ پیسے بلوائے تھے۔ اس کے علاوہ ہمارے کوئی کیس نہیں تھے، ہم آن گوئنگ کیسز تھے، اور ہم نے کبھی کسی سے ظلم نہیں کیا، ہم نے کبھی عورتوں کو نہیں اٹھایا، ہم نے کبھی گھروں کے اندر نہیں گھس کے دروازے توڑ کے اور ساری گھر تباہ کیا، ہم نے کبھی لوگوں کو، کارکنوں کو اس طرح کے جیلوں میں نہیں ڈالا، کسی پر تشدد نہیں کیا۔ پوچھیں کسی سے، ایک آدمی بتایا کہ ہم نے تشدد کیا۔ مریم نے جا کے اٹیک کر دیا نیب آفس کو، پتھر مارے انہوں نے، بتائیں کتنے لوگوں کو اپنے اینٹی ٹیررزم کورٹ پہ پکڑا، یہ کیا کیا؟ کیا مریم کے اوپر کوئی کیس ہوئے؟ سارے اسٹیٹ کے ادارے لگے ہوئے ہیں اس پارٹی کو ختم کرنے کے لیے، لیکن پارٹی ایسے ختم نہیں ہوتی، کیونکہ پارٹی لوگوں کے دلوں میں چلی جاتی ہے۔ اگر کسی کو سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ مجھے خطرہ، جان کو تو میری خطرہ ہے۔ انہوں نے یہ کیا، 2 میرے اوپر اٹیک، قتل کرنے کے واردات ہو چکی ہیں، مجھے پوری طرح پتا ہے کہ ایک دفعہ یہ اور کریں گے، کیونکہ ان کو ڈر یہ ہے کہ جیل میں بھی عمران خان بڑا مشکل رہے گا ان کے لیے، تو ایک اور حملہ ہوگا، میں تیار ہوں۔ انہوں نے میری جو کرنل عاصم میری سیکیورٹی کے ہیڈ تھے اس کو اغوا کر لیا، جو گاڑیاں تھی میری سیکیورٹی کی وہ گاڑیوں کو انہوں نے اندر امپاؤنڈ کر دیا، اور ان سے پوچھے عدالت تو کہتی جو ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہر روز وہ جی عمران خان غدار ہے، وہ کھڑے ہو کے لوگ کہتے ہیں، کیا میں ذلیل ہو جاؤں گا؟ لوگ 50 سال سے مجھے جانتے ہیں، کیا وہ مان رہے ہیں کہ عمران خان غدار ہے؟ کیونکہ ذلت اللہ نے انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھی۔ آپ سب کو اس پہ اعتماد ہونا چاہیے، اپنے اعمال سے انسان اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے، اللہ کبھی اس آدمی کو ذلیل نہیں ہونے دیتا جس کو دوسرا آدمی بدنیتی سے دوسرے انسان ذلیل کرے۔ یہ دنیا کی تاریخ ہے، نہیں تو ہر طاقتور آدمی عزت دار ہوتا اور ہر بیچارہ کمزور ذلیل ہوتا۔ اور تیسری چیز رزق، مجھے یہ اعتماد ہے کہ میرا جو ہے جو بھی ہے وہ اللہ نے دینا، محنت میں کروں گا، محنت میں پوری کرتا ہوں، لیکن رزق اللہ دیتا ہے۔ تو یہ جو گھر توڑ رہے ہیں لوگوں کے، ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، اس کا مقصد ہے کیا؟ کہ لوگوں کی رزق کے اوپر جا رہے ہیں نا، لیکن اللہ نے تو کہا ہوا یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ جب آپ کو ان 3 چیزوں کے اوپر ایمان ہو جائے گا کہ قرآن میں واضح لکھا ہوا ہے، یہ آپ کو آزاد کر دیں گے خوف سے۔ یہ جو خوف کے ذریعے غلام بنایا جاتا ہے، اللہ نے یہ 3 چیز اپنے ہاتھ میں اس لیے رکھی ہیں کہ انسان کی غلامی نہ کرے۔ مشکل وقت ہے، آزادی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، ہم سب، میں تیار ہوں قربانی کے لیے، میں اپنی سب سے بڑی تو جان کی قربانی ہے نا، میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن میں کبھی کسی صورت ان کی غلامی قبول نہیں کروں گا۔ اور میں چاہتا ہوں میری قوم، آپ بھی تیار ہو جائیں۔ 20-15 ہزار لوگوں کو جیل میں ڈالا ہے نا، ہم 23 کروڑ لوگ ہیں، کیا 15 ہزار کو سامنے رکھتے ہوئے 23 کروڑ لوگوں کو غلام بناتے ہیں انہوں نے؟ تو آپ نے کسی صورت یاد رکھیں، یہ اب 2 رائے ہیں۔ ہم نے اگر اپنے اس وقت اس خوف کے سامنے جھک گئے، جو یہ کوشش کر رہے ہیں، یاد رکھیں آپ کی آنے والی نسلیں آپ کو معاف نہیں کریں گی۔